السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ ہم نے سورہ یاسین کے 2 سیشنز کمپلیٹ کر لیے ہیں، غالباً ہم نے 2 رکوع الحمدللہ کور کر لیے ہیں۔ آگے ہماری کوشش ہے کہ 2 دن اور ہم لگائیں گے اور سورہ یاسین کمپلیٹ کر لیں گے۔ پارہ ومالیہ شروع ہو چکا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں ہم نے اس بستی والوں کا حال دیکھا تھا جن پر 3 رسول بھیجے گئے تھے اور انہوں نے شدید نافرمانی کی تھی، جھٹلایا تھا، اور پھر ایک مرد مومن نے رسولوں کی حق میں گواہی دی اور تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یعنی کہ یہ ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا حال نہیں سدھرا بستی والوں کا، کیونکہ انہوں نے ظاہر اس شخص کو شہید کر دیا ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی زوردار بڑے جو ہے وہ فرشتوں سے عذاب بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ایک ہی پھونک سے وہ قوم جو ہے اس کو مٹا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے رکوع نمبر 2 جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا۔ رکوع نمبر 3 شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْیَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً آیت نمبر 33 سے لے کے آیت نمبر 36 تک ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خود کو دیواروں میں قید کر لیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ ذکر بھی پڑھا تھا کہ وہ گمراہ لوگ اور وہ غافل لوگ، وہ منکرین حق جنہوں نے ہدایت کی روشنی کو ٹھکرا دیا ہے، ان کے گویا آگے پیچھے دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں اندھیرے کی۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہم یاد کرتے چلیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے والوں کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ بار بار ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں طلب کرتے تھے اللہ کے رسول سے۔ ٹھیک کہ تم جس حق کی بات کرتے ہو، جس رب کی بات کرتے ہو، کون سی نشانیاں ہیں جو اس نے تمہیں دیکھ کے مل جائے گا، ہمیں معجزے دکھاؤ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کے، اپنی رضاکی کے، اور اس کے علاوہ موت دینے اور زندہ کرنے، اور اپنی رحمت کے، اپنی محبت کے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو حوالہ دیا گیا نا کہ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی میں اللہ پیدا کر دیتا ہے، تو گویا یہاں پہ موت اور زندگی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جیسے مردہ بھی تو اسی زمین سے اٹھایا جائے گا، اسی مٹی سے انسان بھی زندہ ہوں گے، اسی مٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو غذا نکال سکتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو انسان بنائے اس مٹی سے، اور وہ چاہے تو نباتات پیدا کرے اس مٹی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاقی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ دیکھیے کہ یہ جو غذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اس مٹی سے، اپنی قدرت کی مہربانی ہم پر کی ہے۔ ہماری زندگی ٹوٹلی فوڈ چین کی جو بیس ہے نا، وہ اسی غذا پہ منحصر ہے جو اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتے ہیں۔ اور احادیث سے یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں غلہ تھوڑا سا اٹھایا، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے انہوں نے کھانے کی تصویر اپنے کانوں سے سنی تھی کہ یہ جو غذا کے دانے ہیں، جو غلہ ہے، یہ بھی اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ تو ایک انسان ہی ہے جو ناشکرا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی گئی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ان کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ شکر کیوں نہیں کرتے جبکہ یہ خود یہ سب نہیں کر سکتے، یہ زمین سے کچھ بھی نہیں نکال سکتے، یہ زمین سے غذا کے دانے نہیں نکال سکتے، اور اللہ نکال کے دیتا ہے اور پھر بھی یہ نہ شکر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے نہ نظر آنے والی نعمتوں کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے نا انسان نے اس مٹی سے، اور اس کے علاوہ جو دوسری توجہ دلائی ہے وہ مضبوط کھجور اور کمزور انگور، یعنی کہ اپوزٹ نسل کی چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ اللہ چاہے تو مضبوط کھجور کے تنے پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی زمین سے ایسی کمزور باریک بیلیں نکالے، اور یہ جو کمزور پھل ہے انگور یہ نکالے، اس کی کھجور کی زندگی جو ہے وہ مہینے مہینے چلتی ہے، اور جو انگور ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں بنایا نا کچھ بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے لیے غلہ بھی بنا رہا ہے، تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو پھل عطا کیے ہیں تم اپنے ہاتھوں سے ان کو غذا بنا سکتے ہو، نہیں بنا سکتے، لیکن تم ان سے اپنے لیے ان کو ذریعہ بنا کر اپنے لیے غذا بناتے ہو اور اس کو استعمال کرتے ہو، تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ تمہیں یہ توفیق ملی، تمہیں یہ سمجھ ملی، تمہیں نعمت اللہ تعالیٰ نے پکڑا دی، پھر تمہیں اس کا استعمال بھی سکھا دیا، اور اتنی رنگا رنگی پیدا ہوگی تمہاری غذا میں، اتنے نسل نسل کے کھانے تم نے ایجاد کر لیے، لیکن کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ڈھونڈتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اپنے ارد گرد نظر آتی کیوں نہیں ہے؟ بس اس لیے کہ تم دیکھنا نہیں چاہتے۔ آگے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ ترجمہ اس آیت کا آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا یہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جو کہ یہ جانتے تک نہیں، ٹھیک ہے۔ تعریف کرو اپنے رب کی، بے شک ہمارا رب جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاقی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، قدرت کی نشانیوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ذکر آیا ہے جملہ اقسام کے جوڑوں کا، تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر جب نعمتوں کی بات ہوتی ہے، نباتات کی بات ہوتی ہے اور نشانیوں کی بات ہوتی ہے یا خلاقی کی بات ہوتی ہے، تو اکثر مقامات پر ازواج کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ازواج کا جو عربک میں ورڈ ہے وہ جوڑے ہے، وہ پیئرز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت طریقے کے جوڑے آتے ہیں، یہ اس طرح کی ڈسکشن جو ہے یہ ہم سورہ رحمان میں بھی کریں گے، اور غالباً ہم نے سورہ کہف میں جب باغات کا ذکر کیا تھا شاید ہم نے وہاں پر بھی کی تھی، یہ نر اور مادہ جوڑوں کی بھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو نر اور مادہ جوڑے ہیں عموماً پودوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پیئرز میں جو بھی چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں جن کو پیئرز چاہیے، جیسے دنیا اور آخرت پیئر ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے جرابوں کے جوڑے ہو سکتے ہیں، جیسے آنکھوں کے جوڑے ہیں، جیسے کان کے جوڑے ہیں، جیسے پاؤں کے جوڑے ہیں، اور بازو کے جوڑے ہیں۔ پھر آپ یونیورس کا اپنا اندازہ یا جائزہ ایکسپینڈ کریں تو پھر فورسز کے جوڑے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پازیٹیو فورسز ہیں، نیگیٹو فورسز ہیں۔ پھر جو ماحول ہے جس میں انوائرمنٹ میں زندگی پیدا ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک طرح کا زوج ہے، کیونکہ ایک پورا سسٹم یا ایک پورا نظام ہے جو کہ زندگی کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہی ہے جو زمین میں اتنی نباتات اور اتنے جوڑے ان کی اتنی جنسیں پیدا کی ہیں، اور یہاں تک کہ جیسا کہ ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس بات کو، یہ بات بڑی مشہور عام ہے کہ پانی کی تو مخلوقات میں سے صرف کچھ پرسنٹیج ہے جو ابھی تک انسان نے ڈسکور کی ہے، بے انتہا اسپیشیز ایسی ہیں جن تک انسان کی رسائی ہی نہیں ہوئی ہے، وہ ڈسکور ہی نہیں کر پایا ہے۔ تو لا یعلمون، اے انسان تم تو بھی جانتے ہی نہیں ہو اپنے خالق کی قدرت کو، اور ابھی بھی تم نشانیاں طلب کرتے ہو، تم نے کچھ پرسنٹیج قدرت دیکھ لی ہے جو زمین کے اوپر چلتی ہے، پھر بھی تمہیں ان کا خالق نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ،
ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب رات اور دن کا جو امتزاج ہے اور جو یہ والی نشانیاں، اس کا بھی قرآن کریم نے 12 مقامات پر ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مزید تخلیق کی نشانیاں سنائی جا رہی ہیں. یہ رات اور دن کا آ جانا، ٹھیک ہے. نسلخ کا مطلب ہے کہ کھال کو اتار دینا. ٹھیک ہے، یہ جو عربی کا ورڈ ہے نسلخ، اس کا مطلب ہوتا ہے اسکن آف کر دینا، لیئر کو اتار دینا چادر کی طرح. ٹھیک ہے، تو جانوروں کی جو کھال اتاری جاتی ہے نا، ایک غلاف کی طرح ہوتی ہے جو اتاری جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو رات کے اوپر دن چھاتا ہے، یہ پورا چھاتا ہے، اسپریڈ ہوتا ہے، ایک غلاف کی طرح چھاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ روز ہوتا ہے، یہ برس سینکڑوں سالوں سے یہ عمل ہو ہی جا رہا ہے. سورج کی روشنی ہے جو کہ پوری طریقے سے زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اوڑھنی کی طرح چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس روشنی کی چادر کو جب چاہیں کھینچ لیں. ٹھیک ہے، اور زمین کے اوپر ہمیشہ کے لیے اندھیرا چھا جائے. تو زمین کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی روشنی اور سورج کی روشنی، یہ دونوں تمہارے لیے بھیجی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جب بھی رات پر دن چھا جانے کی بات ہوتی ہے نا، تو علماء ہمیشہ ہمارا اشارہ، ہمیں اس بات کا اشارہ دیتے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کفر کا اندھیرا ہے اس کے اوپر حق کا، ایمان کا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور اور اس کا اجالا اللہ سبحانہ تعالیٰ اڑاتے ہیں، تبھی ہم سب کے سب بچے ہوئے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. ٹھیک ہے، اتنی طاقتور چیز، اتنی گرم حدت والا یہ سٹار. ٹھیک ہے، اور بہت آپ کو پتہ ہے کہ جو بت پرستی کا دور ہے یا اسلام سے پہلے کا دور ہے، اس میں تو سورج دیوتا کی پراپر پوجا کی جاتی تھی، اس کو ایز اے خدا ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور کئی مذاہب میں، دنیا کے کئی خطوں میں سورج ہی ایز گاڈ ٹریٹ ہوتا رہا ہے، ایز گاڈ کنسیڈر ہوتا رہا ہے، کیونکہ اس کی روشنی، اس کی حدت، اس کی طاقت پہ انسان کو بہت بلیف رہا ہے شروع سے. تو اس طاقتور ستارے کو جس سے تم ڈرتے بھی ہو، جس کو تم پوچھتے بھی آئے ہو، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے اللہ کے حکم کے تابع. ٹھیک ہے، وہ بھی اس عظیم خالق کے تابع ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. تو سورج کے گھومنے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو زمین کے لیے چکر لگاتا ہے یا جو زمین اس کے ساتھ گھومتی ہے، یہ دونوں ہی دراصل چلتے جا رہے ہیں اپنے سفر میں. They are moving towards something. Where are they moving? سورج کے لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو ایک گیلیکسی ہے جس کا نام زوکاس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نئی ڈسکوری ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے کہ ایک گیلیکسی ہے سورج، اس کے گرد اپنا چکر لگاتا ہے 250 ملین ایئرز میں، اور یہ چکر سورج پورا کرتا ہے ویگا اسٹار کی طرف سفر کرتے ہوئے. تو ایز اے گیلیکسی پوری کا پورا سفر ایک ویگا اسٹار کی طرف ہو رہا ہے. اور یہ یعنی کہ دی سن از سپوز ٹو بی موونگ ٹوورڈز اٹس ڈیسٹنی. جب ڈیسٹنی آ جائے گی، کب آئے گی ہم نہیں جانتے. جب یہ ڈیسٹنی آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا، نو ون نوز. ٹھیک ہے، دیٹ از دی ان نون. اور تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک زبردست علیم ہستی ہے، عزیز ہے اور علیم ہے، یہ اس کا باندھا ہوا حساب ہے. تم اس کو پوجنے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ تو اللہ کی اتنی بڑی تخلیقات میں سے ایک ہے، اتنی بڑی جو مخلوقات ہیں ان میں سے یہ صرف ایک ہے سورج، اور تم اس کو بہت طاقتور سمجھتے ہو. آگے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. جب اس طرح کی آیات آتی ہیں نا، تو ہم جتنا بھی سبحان اللہ پڑھتے جائیں نا قرآن کے بیان پہ اور اس کی تشبیہات پہ اور اس کی اگزامپلس پر، اتنا سبحان اللہ کم ہے. سیریسلی دی ریڈر از میسمرائزڈ کہ کیا ورڈز استعمال ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں
ये सीरीज में निशानियां डिस्कस हुई हैं, सिंबलिज्म है, ठीक है, मखलूकात का जिक्र है, फूड चेन का जिक्र आया है, वहाँ नबातात का जिक्र आया है, फिर उनके ज़ौज का जिक्र आया है, फिर जब कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का जिक्र है तो दिन और रात का जिक्र आया है, ऊपर चांद का जिक्र है, और अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साथ ही ऊपर सूरज का जिक्र है, सॉरी, और उसके साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका जो कॉन्ट्रास्ट है, जो रात को नमूदार होता है, जो रात के अंधेरे में रोशनी हमें बख्शा होता है, तो चांद का जिक्र फरमा दिया है, ठीक है। और चांद को भी ऐसे ही ये एक दूसरी हेवनली बॉडी है, और उसका भी ऐसे ही जिक्र फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि ये भी खालिक की तख्लीकों में से है एक, ये बस एक है, दिस इज जस्ट वन फैक्टर। और ये जो चांद तुम्हें रात को रोशनी देता है, अब इसकी मंजिलों की मिसाल दे दी है कि ये अल्लाह की ही कुदरत है कि ये घटता भी है और बढ़ता भी है, फिर ये पूरी आबोताब से चमकता है जब चौदहवीं का होता है, और ये फिर गुरूब होने की तरफ आ जाता है, ठीक है। और खजूर की सूखी शाख जो है वो बिल्कुल अर्जुन का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये एब्सोल्युटली जब खजूर का जो छिलका है वो खजूर की जो टहनी होती है दरख्त की, जो वो ड्राई हो जाती है, जो बहुत ही खुश्क हो जाती है, तो एब्सोल्युटली एक हिलाल की तरह, कर्व की तरह ना बिल्कुल सूखी सी हो जाती है। और ये देखें कि यहाँ पर उसकी मिसाल चांद के हिलाल तक पहुंचने की जो मंजिल है ना उससे दी गई है। सो दिस इज दी ब्यूटी ऑफ द कुरान, ठीक है। ये कैसी मुशाबहत दी है, कैसी एग्जाम्पल दी है कि इंसान की अगर ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं दे सकती, तो ये जो अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले अरब होके भी ऐसी बातें करते थे, तो ये उनकी अकल के ऊपर जो है वो बस अफसोस ही अफसोस है। इतनी प्यारी मिसाल दी है चांद की मंजिलें तय करने की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे फरमाया, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। ना सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, सब एक एक फल्क दायरे में तैर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन दोनों की पाबंदी की तरफ इशारा किया है। देखिए ऊपर की दोनों आयात में ये बता दिया कि ये जो इतनी तुम जमाना कदीम से परस्तिश करते आ रहे हो, दो चीज़ों की, दो सिंबल्स की, दो हेवनली बॉडीज की, वो तो दरअसल हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी की तख्लीक में से जस्ट 2 स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो उनको हकीर कर दिया इंसान के आगे कि तुम इनके खालिक को क्यों नहीं पूछते, जिसने इनको बनाया है, तुम्हारा उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता। और इस आयत में ये बता दिया कि ये दोनों भी दरअसल पाबंद हैं, दे आर फॉलोइंग आवर लॉज। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अजीम हस्ती हैं, उन्होंने जो कानून बनाए हैं, जो कवानीन कुदरत है, ये तो उनको फॉलो कर रहे हैं, ये तो अपनी ताकत रखते ही नहीं, तो ये तुम्हें क्या फायदा पहुंचाएंगे कि तुम इनकी पूजा करते हो, ठीक है। तुम इनके बनाने वाले की पूजा करो। ना रात की मजाल है कि सिवाय अल्लाह के हुक्म के कि वो आ जाए, और साथ ही साथ कायनात के उस हादसे की तरफ इशारा कर दिया गया है यहाँ पर कि ये जो हादसा है, जो होना है हादसा, वो सिर्फ तब ही होगा जब ये अपने मदार से हटेंगे। तो अभी तो ये नहीं होने लगा, लेकिन जब सूरज के बस में ये होगा कि वो चांद को पकड़ ले, वो तभी होगा जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म फरमाएंगे, ठीक है। ना उससे पहले रात और दिन का जो टाइमिंग है, जो उनका कैलेंडर है, वो खराब हो सकता है, ना उससे पहले सूरज और चांद का रास्ता खराब हो सकता है, लेकिन उस वक्त दोनों को जमा जरूर कर दिया जाएगा, ठीक है। एक वक्त आएगा जब ये दोनों जमा कर दिए जाएंगे, और जब ये जमा कर दिए जाएंगे तो कायनात का बैलेंस अपने आप खराब हो जाना है, ठीक है। तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की शरीयत है कि ये होना है। अभी जो है ये एक अजीम स्पेस, ये जो एक अजीम स्पेस है उसके अंदर ये फ्लोट कर रहे हैं, अभी इनकी कोई मजाल नहीं, अभी ये हिल नहीं सकते, अभी ये जो दोनों बॉडीज है ना, दे आर जस्ट फ्लोटिंग, ये तैर रही हैं। और साइंस ने आज ये बताया है कि जिसको हम स्पेस कहते हैं ना, वो स्पेस भी इटसेल्फ खाली नहीं है, बल्कि स्पेस जो है वो एथर की बनी हुई है, और इस एथर में ये सारी हेवनली बॉडीज जो हैं ये फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। फॉलोइंग अ रूल, फॉलोइंग ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज क्रिएटेड, एंड देन वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू एंटर इनटू द डूम्स डे, ठीक है।
وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بڑی ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ پیچھے فلوٹنگ کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ چاند اور ستارے جو ہیں، یہ چاند اور یہ جو سورج ہے، یہ فلک یسبحون میں تیر رہے ہیں. فلک کہتے ہیں کشتی کو. ٹھیک ہے، تو جو یہ تیر رہے ہیں اسی تیرنے کے ساتھ ہی اگلی آیت میں کیا مثال دے دی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے ذکر کی طرف اشارہ کر دیا. جی ایگزیکٹلی، اس لیے کہ اہل عرب جو ہیں ان تک یہ خبر پہنچی تھی. حالانکہ اس واقعے کو اس عظیم حادثے کو ہزارہ سال گزر چکے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تک بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہنچا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کشتی میں تو انسان کو میں نے سوار نہ کیا ہوتا، نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو، تو تم زندہ ہی نہ ہوتے. تو تم تو شکر مناؤ رب کی ذات کا کہ تمہاری جو دنیا میں وجود ہے وہ اس کشتی میں سوار ہونے والے انسانوں کی وجہ سے. یہ اللہ کا صرف اور صرف احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان کہ پھر اس طرح کی کئی کشتیاں بنانے کی انسان کو توفیق دی. ٹھیک ہے، کئی سواریاں بنانے کی توفیق دی اور انسان کے لیے سفر کو آسان کر دیا. یہ جتنی بھی ایجادات انسان نے دنیا میں کی ہیں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے بے نیاز نہیں کر سکتے کہ تم بہت ذہین ہو اور تم بہت عقل مند اور سمجھدار ہو. اللہ کی طاقت تمہیں اختیار نہ دیتی تو تم کوئی سواری نہ بناتے. تم کوئی سواری نہ بنا سکتے ہو، تمہارے لیے کسی قسم کی دنیا میں سفر کرنے کی کوئی چیز ایجاد نہ کی جاتی. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى الْحِينِ. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، a light warning and a light reminder. ٹھیک ہے، کہ سب طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اس کی طاقت سے ہی سب چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور انسان کو سنا دیا گیا ہے کہ تم ایکچولی ہو کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ سے مراد یہ ہے کہ تم فریاد سننے والا نہ ہو تو ان کے ساتھ کیا ہو. ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی طرح سے یہ بچائے جا سکتے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اتنے ہزاروں سال پہلے رحم نہ کرتے. اور یہ کہ تمہاری جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اور تمہارا یہ جتنا بھی علم ہے یہ تمہیں نہیں بچا سکتا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہی ہے جو تم اتنے اترائے پھرتے ہو دنیا میں. یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم اترائے پھرتے ہو. یہ جو تم زندگی گزار رہی ہو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ کے احسان کی شکر گزاری بیان کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سخر لنا ھذا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سواری پر سوار ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی طاقت سے مجھے یہ سواری عطا ہوئی، اور اللہ آپ اپنی طاقت سے اس کو میرے لیے مسخر کر دیجیے، مجھے اس کی طرف سے کوئی ایسا نقصان نہ پہنچے. اور یہ غافل انسان ہی ہو سکتا ہے جس کا علم یا جس کا غرور اور تکبر جو ہے وہ اس کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق نہ دے. ٹھیک ہے، کہ وہ یہ دعا نہ پڑھے اور وہ یہ بھول جائے کہ یہ جتنی بھی قدرت، یہ جتنی بھی خلاقی، یہ جتنی سائنس، ٹیکنالوجی، ماڈرنزم، واٹ ایور اراؤنڈ ہم، دی کور آف دی ٹیکنالوجی، دی کور آف دی کریشن از اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، مشین اور پیچ اور بجلی اور روبوٹ میں انسان اتنا گم ہو گیا ہے کہ ایکچوئل کریٹر کو وہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کی یاد دہانی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمہاری کہ ہماری رحمت ہی ہے جو اصل میں تمہیں پار کرا دیتی ہے، تو تمہارے سفر پورے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو کشتی اور سواریاں مسخر تم کرتے ہو تمہارے لیے مسخر کی جاتی ہیں وہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہی ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں، تو یہ لوگ انسنی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا رویہ ہی یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ وما تأتيهم من آیات من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اس طرح کی جب آیت آتی ہے تو ضرور اپنے لیے اور میرے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ رب کی آیات ہمارے سامنے آئے، ہماری توجہ ان کی طرف نہ جائے۔ اور دیکھیں دس از واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہی کو تو پڑھ کے ہم سمجھ رہے ہیں، تو کچھ آیات ہیں جن کو پڑھ کر سمجھا جاتا ہے، کچھ آیات وہ ہیں جن کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو سمجھنے اور پرکھنے اور اس کو ایبزارب کرنے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہمیشہ ہمیشہ ایکنالج کرنے، ریکگنائز کرنے کی توفیق دے، اور کبھی بھی اپنی کامیابی سے ہم امپریس نہ ہوں، کیونکہ انسان جو غافل ہے نا دنیا میں، اس کا اصل میں مسئلہ ہی ہے کہ اس کو ذرا کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی کامیابی سے امپریس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی وہ ایمان اور اخلاق سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کلوز ٹو دی کریٹر جو ہے نا وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے، عاد و سمود کی کہانی سن لیں، نوح علیہ السلام کی قوم کی آپ کہانی سن لیں، آج کے انسان کی کہانی سن لیں، سب کے اندر یہی جھلک محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی ایجادات میں ماسٹر ہو جاتا ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ سائنس کا نشہ ہو یا کنسٹرکشن کا نشہ ہو یا روبوٹکس کا نشہ ہو، ساری کائنات انسان کو ایسے نظر آتی ہے کہ یہ سب میں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب تو میری اچیومنٹ ہے، یہ میری ٹیکنالوجی ہے، یہ میری ڈسکوری ہے، یہ میں نے فزکس بنائی ہے، یہ میں نے کیمسٹری بنائی ہے۔ سو میں کی جب بات آتی ہے نا تو رب 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 کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں سے نہ ہم بچے رہیں، اپنی کامیابی اپنی طرف منسوخ نہ کریں، اللہ کی طرف منسوخ کریں، ٹھیک ہے، ایسا علم جو اس کی تباہی کا باعث بنے اس سے بچنا ہی چاہیے، ہمیں نافع علم کی دعا کرنی چاہیے، ایسا علم جو ہمیں نفع دے اور اپنے رب کے قریب کرے، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا علم نہیں چاہیے جس سے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احساس جو ہے وہ ہمارے اندر سے چلا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہہ گئے ہو، یہ دیکھیں ان کی حد درمی اور منمانی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ان کا بدتمیزی اور بے باکی کا رویہ یہاں پر ایکچولی نظر آتا ہے ہمیں کیا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی عقل کی کمی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، ٹھیک ہے، تم نے اپنے علم میں سے دینا ہے تو یہ علم اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم نے اگر پیسے میں سے دینا ہے تو یہ پیسہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے علم نے تمہارے اخلاق کی ترقی نے تمہارے اندر خود غرضی پیدا کر دی ہے، اے انسان تم بے حس ہو گئے ہو، یہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تم انسانوں کی تکلیف کی طرف اب توجہ نہیں دیتے، تمہیں بس اپنی کامیابی میں گم ہو، تمہیں اس کا زوم ہے، تم اتنے مصروف ہو گئے ہو اپنی اچیومنٹس میں کہ تمہیں اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو دنیا کی وقت آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھر کے حقیر پر کے برابر نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دنیا کو امپورٹنس دیتے تو کیوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو برابر بخش دیتے، ٹھیک ہے، سب کو برابر عطا کرتے، اللہ کی ذات کے لیے کیا مشکل تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک
ہمارے لیے دنیا امتحان اور اللہ کے نزدیک حقیر ترین چیز ہے. اس لیے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے نا وہاں پر بخشش ہی بخشش فرما دیں. ٹھیک ہے، ماں اتنا کھلا دے دیا، اتنا چپڑ پاڑ کے دے دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ دنیا میں کیا دیا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہاں کس کو کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور مومن کے نزدیک تو جو مول پڑنے والی چیز ہے وہ تو وہاں کی زندگی ہے. تو یہاں پر الرٹ کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی نعمتوں میں اتنے بہہ گئے ہو کہ تمہارے دینے والے نے تمہیں جو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے تم کچھ حصہ ان کو دے دو جن کو نہیں ملا، اور آگے سے یہ غراتے ہیں اور آنکھیں دکھاتے ہیں، اور آگے سے جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا. ٹھیک ہے، یہ ایمان والوں کے ساتھ تکرار کرتے ہیں. جنہوں نے کفر کیا ہے وہی ہیں جو ایمان والوں سے تکرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مغرور ہے، تکبر ہے. آف کورس یہ جو ڈائلاگ ہم نے پڑھا ہے یہ کسی سین مائنڈیڈ پرسن کا یا کسی پائس کا بینگ کا تو ہمیں نہیں سمجھ آتا نا. یہ تو بہت سی پراؤڈ انسان کا اور جس کو بہت ناز اور تکبر ہے اپنی کامیابی پر، یہ اسی کا ڈائلاگ ہمیں سمجھ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت میں یہ ہو تو وہ تو کسی مخلوق میں فرق ہی نہ کریں. یہ ان کی جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے کس کو پہنچانا ہے. یہ وہ بلیسڈ ہے، یہ وہ انسان بلیسڈ ہے جس کے دیے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اتنا زیادہ اور اس میں سے دوسروں کا حصہ رکھا لیکن وہ ریکگنائز نہ کر سکا. ٹھیک ہے، وہ اپنے اس موقع کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا موقع کہ اللہ نے رزق دیا ہے تم آگے بانٹو، اس کو ریکگنائز نہ کر سکے، اس کو سمجھ نہ سکے کہ یہ میرے ہاتھ میں اتنا زیادہ کیوں دیا ہے. تو اے انسان، اصل میں یہ کام اللہ نے تیرے ذمہ لگایا تھا، تمہارا امتحان تھا اور تم اپنے غرور میں بہہ گئے. تم تو ضلال مبین ہو میں چلے گئے ہو. ٹھیک ہے، بڑی افسوسناک کیفیت ہے یہ جو انسان کا غرور اور تکبر اس کو پہنچا دیتا ہے نا، یہ بڑی افسوس کی بات ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی. نعوذ باللہ، بتاؤ اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، یہ جو تکرار تھی نا یہ مکہ والوں کی زبان پر ہر وقت رہتی تھی، اور بہت سی اقوام ایسی گزری تھی جنہوں نے کئی رسولوں کو اس چیلنج اور اس للکار سے چڑھا دیا تھا. تو مکہ والے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت ایسی الٹی سیدھی حجتیں کرتے رہتے تھے آل دا ٹائم، اتنا کہ وہ عاجز کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ اتنی سخت چیز ڈیمانڈ کر رہے تھے، کتنی بری چیز تھی جس کو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، ان کو اس چیز کا ایبسولوٹلی آئیڈیا نہیں تھا. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا کیا جواب دیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک طریقے سے نا دھمکانے والا انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ تم جس چیز کا چیلنج کر رہے ہو نا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم بس اس دھماکے کا انتظار کر رہے ہو اور تم اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہو، اور تم آخرت کی اصل میں آخرت کی آنے اس کی ہولناکیوں سے بالکل لاپرواہ ہو. نہ تو تمہاری کوئی تیاری ہے، نہ تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تم اپنے گھروں میں دولت کو سمیٹنے میں گمے بیٹھے ہو. ٹھیک ہے، اور اس دولت کو سمیٹتے سمیٹتے تم میں سے جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت واقع ہوگی، اس کی تو قیامت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو تم اللہ والوں سے جھگڑتے ہو، اب عمل میں وقت لگانے کی بجائے جو تم اللہ والوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو تم بحثیں کر رہے ہو نا، تمہیں اس قسم کی کوئی بحث کرنے کا، اپنے جھگڑے سلجھانے کا کوئی وقت نہ ملے گا. تم ایسے لڑتے جھگڑتے رہو. آنے والی جو ہے نا وہ جو صیحۃ واحدہ ہے، جو ایک زبردست دھماکہ ہے، وہ آ کر رہے گا، اور وہ ایسا آئے گا
کہ تمہیں نہ سنبھلنے کا موقع ملے گا، نہ تمہیں وقت کا اندازہ رہے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رکوع نمبر 3 مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کافی ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، مین جو کانسیپٹ تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تھا کہ جو غافل لوگ ہیں، جن کے آگے پیچھے دیواریں ہیں، اندھیرے ہیں، جو ہدایت کو ٹھکرا چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ کون کون سی عظیم نشانیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انسان کا اپنے علم اور اپنی کامیابی میں گم جانا، وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو منکر بناتا ہے، ساتھ میں اس کو اپنے اچھے برے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی ترغیب ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جس طرح یہ مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی ڈیمانڈ کرتے تھے، وہ اس طرح کی جاہل ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے سے آیت نمبر 51 سے رکوع نمبر 4 شروع ہوتا ہے، اور رکوع نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمیں بچائے، لیکن بس یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکس تو کرنا ہے۔ قیامت کی کچھ نشانیاں، کچھ ہولناکیاں ہیں جن کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ رکوع نمبر 4 جو ہے وہ ہم ہاف کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 51 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ذکر قیامت شروع ہو رہا ہے۔ جو اجداث ہیں وہ سب کے سب بوسیدہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا نشان بھی نہیں بچا تھا دنیا کے اوپر، اور وہ سب جو اجداث ہیں وہ سب اپنی قبروں میں سے نکل پڑیں گے، یہ سب اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جو سور پھونکا جائے گا نا، جو قیامت کا منظر کشی جو قیامت کی ہے نا، وہ بہت ساری احادیث میں بیان ہوتی ہے اور بڑی ڈیٹیل سے بیان ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اس کو ہم ٹچ کر لیتے ہیں کہ جو سور پھونکا جائے گا نا، تو سب چیزوں پر ایک بہت بڑی گھبراہٹ کا عالم طاری ہو جائے گا، اور پھر ایک زلزلہ آئے گا، چاند اور سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے، ٹھیک ہے، اور انسان بہت شدید گھبرا جائیں گے۔ یہ ایک بہت جلدی سے ہونے والا عمل ہوگا۔ جو پہلا سور پھونکا جائے گا نا، اس وقت یہ سارا عمل یکایک فنن پورا ہو جائے گا، کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس وقت تک بس ایک وہی اکیلے قائم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس وقت اور کون ہے جو جس کی بادشاہت ہے، کون ہے، ٹھیک ہے، اور پھر فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، اللہ کی ہی بادشاہت ہے، وہی اکیلا ہے چاروں دام، وہی اکیلا ہے خالق اور وہی اکیلا مالک ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہر چیز، تمام کی تمام مخلوقات جو ہے نا، انسانوں کے علاوہ بھی تو مخلوقات ہیں دنیا میں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر قیامت کا تیسرا سور پھونکا جائے گا، اس میں یہ ہوگا، یہ جو کیفیت ہم نے آیت نمبر 51 میں پڑھی ہے نا، اس میں یہ ہوگا کہ ساری مخلوقات زندہ ہو جائیں گی اور اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ابرپٹ ایکشن ہوگا، یہ ان پلانڈ ایکشن ہوگا، کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت نہ ملے گا، نہ دیا جائے گا۔ جیسے میگنیٹ کی طرح ہر چیز اٹریکٹ ہونی شروع ہوتی ہے اپنے سینٹر کی طرف، اس طرح تمام مخلوقات اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ منظر ہے، وہ جو زبردست منظر ہے نا، اور جو ایک ہولناک منظر ہے، جس میں جو پریشان حال ہوں گے اپنے پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، جس کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے سروں پہ اپنا سایہ قائم رکھ، اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھ، ہمیں سختی سے بچا لے۔ اس وقت پھر یہ ہونا شروع ہوگا عمل سارا حساب کتاب کا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔
گھبرا کر کہیں گے. ٹھیک ہے, وہ جو تمام اجداث نکلے ہیں نا اپنے قبروں سے, وہ گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. اگلی آیت میں فرمایا ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ابھی آپ سے ڈسکس کیا ہے قیامت کے جو سونٹ پھونکے جائیں گے ان کا منظر, یہ وہی بات ہے کہ مردے تمام کے تمام گھبرا کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا ہے یہ سب. ٹھیک ہے, تو ان کا تو برزخ کا زمانہ چل رہا تھا, ابھی تو کچھ دیر ہی لگی تھی ان کے برزخ کے زمانے کو. ان کو ایسے لگے گا کہ ابھی وی جسٹ وینٹ ٹو سلیپ اینڈ وی ہیو بین اویکن. ٹھیک ہے, قیامت جب ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی نا, جو قیامت کا سارا وقت ہے, جو سارا ایونٹس ہیں, وہ ان کو بس خواب ہی لگیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ابھی تو سوئے تھے اور سو کر ہمیں اٹھا دیا گیا, اینڈ آل آف دس جو ہیپننگ ہے یہ کیا ہیپننگ ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنے پریشان ہو کر نکلیں گے اپنی قبروں میں سے. تو جن کو قیامت کی آنے سے بے پرواہی تھی نا, جن کو کوئی فکر فاقہ نہیں تھا, یہ جتنی بھی پریشانی ہے یہ ان پر لاحق ہوگی. اللہ کے حکم اور پیغام کی جن کو وحشت تھی ان کو یہ ساری حیرتیں ہو رہی ہوں گی. یعنی کہ کافر کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ مومن تو اتنے 100% یقین کے ساتھ اس پر کھڑیں گے کہ وہ تو کہیں گے کہ ہمیں تو یقین تھا اپنے رب کی اس بات پر کہ یہ دن آنا ہے, ہم تو جانتے تھے, ہم تو اس کے انتظار میں سو رہے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ جو کافر تھے یہ تو رسولوں پر الزامات لگاتے تھے اور ان سے سوال کرتے تھے, ان کے سوال ہی نہیں ختم ہوتے تھے کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی. اور انہوں نے کسی چیز سے نہ عبرت حاصل کی تھی, نہ انہوں نے کوئی پیغام سنا تھا. تو یہ وقت تو اب آ گیا ہے, یہ ایک ہی چیخ پر سب کے سب حاضر ہو گئے اپنے رب کے سامنے, جس رب کو ماننے سے تا عمر انکار کرتے رہے. ٹھیک ہے, سورہ مومنون کی جو آیات ہے نا آخری, اس میں بھی یہی مضمون بیان ہوتا ہے کہ تم نے کیا گمان کیا تھا. افحسبتم سے جو آیات شروع ہوتی ہیں کہ تم نے کیا گمان کیا تھا, تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے, یہ لو آ گیا تمہارا لوٹنا, یہ تم پہنچ گئے اپنے رب کے آگے تا عمر, اور تمہاری نسلوں کی نسلیں کئی سینکڑوں سال جھٹلاتے رہے ہیں اس سامنے کھڑے ہونے کو, اس لوٹنے کو. یہ لو تمہارا نتیجہ آگے نکل گیا. اتنی شدید گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہوگی ان سولز پر, ان بینگز پر جنہوں نے ہمیشہ حق کو ٹھکرایا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کبھی یقین نہیں کیا. تو تم اپنا تزکیہ خود کر لو, تمہارا اس وقت کیا حال ہونے والا ہے. یہ تم پر جو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے نا, یہ اس کی وجہ سے ہوگا تمہارا حال. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے. ٹھیک ہے, اگین وہی بات ریپیٹ کر دی گئی ہے کہ جو ہیپننگ ہو رہی ہے نا وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے جو بھی تمہارے معاملات تھے دنیا کے, اس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے. جو مومن بنتا ہے وہ تو بڑے سکون میں ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی کسی پر کسی جان پر ظلم نہیں کرنا, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو کیسے آج ظلم ہوگا؟ آج تو عدل کا دن ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے عمل دوام کے تھے, جو تم نے پوری زندگی کیے ہیں, ان پر حساب ہوگا, انہی پر انجام ہوگا. جن اعمال کا تمہارا تسلسل تھا انہی پر ایک آدھی دفعہ کے گناہ پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی پوچھ اس طرح نہیں کرنی مومن کی. ٹھیک ہے, مومن سے بے شک گناہ ہوتے ہیں, مسلمان سے بے شک گناہ ہوتے ہیں, لیکن جو یقینی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے بڑے عادل ہیں, سب سے بڑے عادل بادشاہ ہیں. اگر تم شیطان کے دھوکے میں کبھی غلطی سے آئے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری معافی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تمہارے جو میزان کا وزن ہوگا وہی تمہارے معاملات طے کرے گا, تمہارا حساب طے کرے گا. لیکن اگر تم تا عمر شیطان کے دھوکے میں رہے ہو, ٹھیک ہے, تم نے حق کو پرکھا ہی نہیں, حق کو جانا ہی نہیں, تو پھر تمہارا وہ انجام ہوگا جس کے تم مستحق ہو. تو کثرت سے ہم اپنے لیے اچھا گمان رکھیں, اپنے نیک اعمال کا ہم اچھا گمان رکھیں, اور کثرت سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں, اور کثرت سے ہم اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ جو ہم نے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے
وہ ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہم محتاط رکھیں کہ ہمارا یہ انجام نہ ہو کہ ہم اس چیز سے تڑپتے ہوئے نکلیں, بلکہ ہم پرسکون میٹھی نیند سے اٹھ کر نکلیں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. ٹھیک ہے, آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. ٹھیک ہے, ایک ساتھ ہی انڈیکیشن دے دی کہ تمہارے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا, وہ تمہارے اعمال کا کیا درا ہوگا, لیکن جو میرے نیک مومن بندے ہیں. ٹھیک ہے, اب نا یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے, ہم نے یہ بات کافی دفعہ ڈسکس کی ہے, لیکن پھر دل کرتا ہے یہی بات کرنے کو کہ دی بیوٹی آف اوریشن, دی بیوٹی آف ایکسپلینیشن از سو کہ ایک منظر کشی ہو رہی ہوتی ہے, اس کی اپوزٹ منظر کشی ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو ہم سینز کے درمیان جو ہے نا وہ گھومتے رہتے ہیں جب بھی ہم آیات کی تفسیر کرتے ہیں. کہ دیکھیں ابھی ہم نے قیامت کا ذکر پڑھا, ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے تابعدار کو خوش کرنے کے لیے فوراً اصحاب جنت کا ذکر کر دیا کہ وہ بھی تو ہے نا میرے پیارے. ٹھیک ہے, وہ بھی تو ہے نا جو مزے میں ہوں گے میرے, وہ بھی تو نیک لوگ ہیں جن کو کوئی غم نہ ہوگا, جن کی کوئی تنہائی نہ ہوگی, جن کو کوئی پریشانی نہ ہوگی, وہ خوشیاں ہی خوشیوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ایسے عمل کرنے والے ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ اپنے رب کے ڈر سے عمل کیے, اور وہ خوبصورت تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, خوبصورت مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے, اپنے جوڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, اور ایسا ان کا وہاں پہ پرتپاک استقبال کیا جائے گا, ایسی ان کو کھانے پینے کی چیزیں میسر کی جائیں گی, ایسے وہ سایوں میں ہوں گے, کسی قسم کا نہ ان کا دل گھبرائے گا, نہ ان کو محنت مشقت میں ڈالا جائے گا, نہ ہی جنت میں کسی قسم کا ان کو بورڈم ہونا ہے. بہترین ساتھی عطا کیے جائیں گے, گھنے سائے عطا کیے جائیں گے, ٹھنڈی روشنیاں عطا کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان خوبصورت جنت کے ساتھیوں میں سے بنائے جو بہترین حالوں میں ہوں, جو سرسب اور شاداب جو باغ ہیں ان میں ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات کے زیوروں سے لدے ہوئے ہوں, اور ہمارے بہترین جوڑے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں, جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو کچھ وہ طلب کریں گے مینس ایز دے پلیز. ٹھیک ہے, ان کی ملکیت ہوگی, جیسے وہ آرڈر کریں گے ان کو سوال نہیں کرنا پڑے گا, ان کو ان جنتیوں کو ڈیمانڈ نہیں کرنی پڑے گی کہ جی کیا ہمیں یہ مل سکتا ہے, اور اس سے پوچھنا نہیں پڑے گا, بلکہ وہ طلب کریں گے, وہ آرڈر کرنے کی کیفیت میں ہوں گے. یہ دنیا میں تو انہوں نے اتنی بے بسی دیکھی ہے, اتنی طرز دیکھی ہے, دنیا میں کوئی چیز ان کی اپنی تھی نہیں, وہ دنیا کی تھی اور خالق کی ملکیت تھی. نہ دنیا میں بے فکری تھی, نہ سکون تھا, نہ دائمی آرام تھا, اور اب سب دنیا کا اپوزٹ. جتنی ایفرٹ, جتنی تکلیف مرد مومن نے, اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں نے, ان جنتی روحوں نے دنیا میں اٹھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے میں, اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں, نیک اعمال کرنے میں, اور جتنی انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں منکرین حق سے اور کفار سے, اور جتنی ان کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑی ہے نیک اعمال کرنے کے لیے, یہ سب اس کا پھل ہے. تو دنیا کی جتنی سختی آتی ہے فوراً سوچ لیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کا اپوزٹ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آگے جو آنے والی آیت ہے وہ ان سارے سینیریوز میں سے جو بہترین تحفہ ہے نا اس کا ذکر ہونے لگا ہے. فرمایا سلام سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ سب سے عظیم نعمت جو جنتی کو ملنی ہے وہ اس کے کریم رب کا سلام ہے, اپنے رب کا حسین پیغام ہے جس نے استقبال کرنا ہے ان جنتیوں کا. اور جنت جو ہے وہ اپنی پوری نمائش کے ساتھ ان کے آگے رکھ دی جائے گی. جتنے مجاہد, مبلغ اور مومن ہیں, سب کے سب جو دنیا میں تھک ٹوٹ کر آئے ہیں, اب ان کو چین اور آرام سے نوازا جائے گا. ٹھیک ہے, ان کو اپنی مرضی مل جائے گی,
ان کو اپنی چاہت مل جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سلام ان کی سب سے بڑی چاہت ہے. یہی سب سے عظیم تحفہ ہے جو کسی جنتی کو وہاں پہ ملنا ہے. ٹھیک ہے. اور سلام کیا ہوگا کہ سلام یہ کہ تم ہر قسم کے دکھ درد سے اب پاک ہو، تمہیں اب کوئی دکھ لاحق نہیں ہونا، اور تم پر سلامتی ہی سلامتی رہنی ہے. ٹھیک ہے. تم اللہ تعالیٰ کے دارالسلام کی طرف آ گئے ہو، اور تم دنیا میں بھی پورے کے پورے اللہ کے دارالسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اب تمام روحانی جسمانی خوشیاں تمہیں ملنے والی. ٹھیک ہے. اور کیا سلام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گے، تمہیں مکمل سلامتی مل گئی ہے. تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت میں، خوف اور ڈر کی کیفیت میں جو دنیا میں وقت گزارا ہے، جو تم نے محنت کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اب تم اللہ کی شان رحیمی ابد تک دیکھو. ٹھیک ہے. Your creator is never ever going to be upset, is never ever going to neglect you. یہ وہ عظیم ترین نعمت ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے رب کا دیدار نصیب ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنتیوں کو، اور فوراً دعا کیا کریں کہ اللہم انا اسألک الجنہ، انا اسألک الجنہ، انا نسألک الجنہ الفردوس، اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس. اپنے لیے اور مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سب کے لیے ضرور میں اور آپ یہ دعا کیا کریں، اور کم از کم 3 دفعہ تواتر سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چاہیے وہ جنت الفردوس، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا دیدار چاہیے، ہمیں چاہیے یہ سلام قول من رب رحیم ہمیں چاہیے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں فلٹر کر دیا ہے. یہاں پر بھی بالکل دیکھیں وہی بات ہوگی جو بھی پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ قرآن کنٹراسٹ آف سینیریوز بار بار آپ کے آگے لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس سچویشن میں ہوگے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور اس سچویشن میں ہوگے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور تمہارے ساتھ کسی قسم کا انجسٹس نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. جو تم نے کرنا ہے وہی تمہارے آگے آنا ہے. تو اے مجرموں تم الگ کر دیے جاؤ گے. آخری سور کی آواز سے تو سب کے سب ملے جلوں نے قبروں سے نکلنا ہے. جتنے بھی اجداث ہیں نا، نیک ہوں بد ہوں، سب نے قبروں سے نکلنا ہے. لیکن پھر جب تم نے حاضر ہونا ہے نا تو تمہاری کیٹیگریز بن جانی ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو مومن اور کافر الگ الگ ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد کیا ہے کہ پھر ان کی مزید کیٹیگریز، ان کی درجہ بندیاں ہو جائیں گی کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور دوزخ میں جانے والے کون ہیں. پھر اعمال کے حساب سے ان کی مزید کیٹیگریز بن رہی ہوں گی کہ کس کے کتنے اعمال کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اصحاب الجنت جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے بتا دیے جائیں گے، ان کا ذکر اعلیٰ اور عرفہ طریقے سے کر دیا جائے گا، اور حشر کے میدان میں سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ حساب و کتاب سے ان کو فارغ کر دیا جائے گا. وہ جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ فرسٹ کلاس کسٹمرز کو یا فرسٹ کلاس پیسنجرز کو سب سے پہلے جہاز پر انٹری مل جاتی ہے، ایگزیکٹلی دی سیم سینیریو، دی سیم سچویشن. ان کو سب سے پہلے جنت الفردوس میں داخل کر کے ان کو اپنے عیش و آرام اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس دوران کیا ہو رہا ہوگا، وہ جو مجرم الگ ہوئے ہیں نا وہ کھڑے رسوا ہوتے رہیں گے، نہ جانے کتنے سال ڈانٹیں کھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے. دنیا میں ظلم کرنے والے متکبر لوگ جنہوں نے لوگوں پر حکومتیں کی، ان کا استحصال کیا، ان کو دھکے دیے، ان کو یہاں دھکوں سے الگ کر دیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے شرمندگی ہی شرمندگی کا معاملہ ہونے والا ہے، ان کے لیے خوف کا معاملہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں رنگ کے اعتبار سے یا نسل کے اعتبار سے یا لینگویج یا علاقے کے اعتبار سے انسانوں نے اپنی گریڈنگ کی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر گریڈنگ کی ہے جرائم کے حساب سے اور نیکیوں کے حساب سے. اور اللہ تعالیٰ تو عظیم ترین عدل کرنے والا ہے. الم آخر الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. آدم علیہ السلام کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر شیطان کی بندگی کی بات تو کر دی ہے، لیکن دیکھیے یہ نا ایک مبالغہ رائی کے طریقے سے بات کی گئی ہے کہ جب بھی انسان کو اس کی اصلیت یاد کرانی ہوتی ہے نا تو قرآن ایک تو اس کو بنی آدم کہتا ہے. ٹھیک ہے. آدم کے بچوں کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے ٹو الرٹ ٹو شیکن اپ دی ہیومینٹی.
ٹھیک ہے. پھر اس کو انسان کی فطرت یہاں پر یاد دلائی جا رہی ہے, کو اس کے ماضی کی طرف لوٹایا جا رہا ہے کہ بابا انسان آدم علیہ السلام کی اولاد, آدم علیہ السلام کے زمانے سے تم کو بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان, اے انسان, شیطان کی اطاعت نہ کرو, تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے, یہ کریشن آف دی ہیومن بینگس پر تمہیں بتا دیا تھا. اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی اولادوں, اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اولادوں, اور عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سینکڑوں دفعہ تمہیں بتایا. ٹھیک ہے, ازل سے بتایا جا رہا ہے اور اب تک بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے, تو تم اس کی پیروی اور اطاعت میں لگے رہے, نافرمانی تم اپنے رب کی کرتے رہے. اور جو شیطان کی بندگی کی بات کی ہے نا, نعوذ باللہ, سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم شیطان کی عبادت کرتے رہے, بات یہ ہے کہ تم اس کی پیروی کرتے رہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی کفار یا منکرین حق ہوتے ہیں نا, عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیطان کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا نہیں کر رہا ہوتا. عمومی طور پہ یہ بات دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہندو جو ہیں وہ اپنے پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں, یا اپنے یہ جو دوسرے اہل کتاب ہیں وہ اپنی کتابوں کی ریسیٹیشن اور نوافل میں لگے رہتے ہیں. تو وہ لیکن وہ ہزاروں سال سے نافرمانی تو کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حق کو جھٹلاتے تو آ رہے ہیں, وہ اپنی مرضی کا دین تو انہوں نے بنا ڈالا ہے. تو کہنے کو تو وہ رب کی عبادت ساتھ کرتے ہیں, لیکن جو نافرمانیاں ہیں وہ پیروی شیطان کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑی سی ہنٹ دے دی جائے, ڈسکس کر لیا جائے کہ بہرحال تقریباً 250-300 سال سے ایک سیٹنک ریلیجن دنیا میں وجود میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے, نمودار ہو چکا ہے, اور سیٹنک ورشپ کو کافی کمیونٹی دنیا کی ایسی ہے جس کو اعلاناً قبول کرتی ہے اور کھلم کھلا شیطانی کاموں کا ارتکاب کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ورشپرز آف دا سیٹن ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ہولناک خبر ہے جو مطلب میں بتا رہی ہوں آپ کو, اور آپ کو اس طرح کی نیوز سننے کو ملیں گی جب آپ اس پہ ریسرچ کریں گے نا, کہ انسان مطلب سنس دی بگننگ آف ٹائم گالم گلوچ, زنا, فاحشہ اور سود اور شیطانی کام اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت, بھیجی کی شریعت جو ہے اس کے نظام کو خراب کرتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک اپنا اسٹرکچر دے دیا انسان کو کہ یہ اللہ کے احکام ہیں, یہ دنیا کو چلانے کا نظام ہے, تمہیں بھٹکانے والا بہرحال شیطان ہے. لیکن بائی چوائس جب انسان نے گمراہی اختیار کی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس نے شیطان کی پیروی کی ہے. تو ایک تو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور حقیقت اور فطرت سے تمہیں دور لے کے جاتا ہے. اپنی حقیقت اور فطرت کو جاننے کے باوجود تم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہو, بدل کے وہ مختلف روپ دھار کر تمہیں بہکاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اندر رب کی پہچان دی ہے نا انسان کو, تو تم جانتے بوجھتے اس کی پیروی کرتے تو یو آر ایٹ فالٹ. دوسرا یہ کہ جس نے فحشاء کا ارتکاب کیا ہے, جس نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہے, دنیا میں ظلم کیا ہے اور شیطان کی پیروی میں شیطان کے پیچھے دیوانہ وار چلتا رہا ہے, وہ دنیا میں بے چین ہے. اور بنی آدم نے جو اپنی غلطیاں کی ہیں ان سے کبھی سبق نہیں سیکھا ہے. ٹھیک ہے, تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہو, انبیاء کا راستہ جو تھا نا وہ کامیابی کا راستہ تھا, جس نے فالو نہیں کیا. ٹھیک ہے, تم حرام کی راہ پر رہے ہو, تو تمہارے لیے اب ہر طریقے سے ہر طرف جو ہے تمہارے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے. تم اپنے کھلے دشمن کے پیچھے چلے ہو اور تم نے اپنے رب کی بندگی اختیار نہیں کی ہے. تمہیں اللہ کی طرف سے کامیابی نہیں ملے گی, کوئی خیر نہیں ملے گا, کیونکہ یو ور وارنڈ. ٹھیک ہے, اینڈ یو ور وارنڈ فار ہنڈریڈز آف ایئرز. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جس انسان کو مجرموں کے روپ میں الگ کرنا ہے نا, اس کو یہ ری وارننگ دی جا رہی ہے کہ اے انسان, تمہارا انجام اگر وہاں مجرموں کے ساتھ ہوگا تو یور فالٹ ول بی فالوئنگ دی انیمی. ٹھیک ہے, آیت نمبر 60 ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. ہم یہاں پر آج کا جو سیشن ہے تفسیر کا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آیت 61 سے ہم کل اس کا باقی حصہ کریں گے, رکوع نمبر 4 کا, اور رکوع نمبر 5 بھی ختم کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی we'll finish سورہ یاسین by tomorrow.
मजलिस से उठने की दुआ पढ़ लेते हैं और फिर शुक्राने की दुआ भी पढ़ लेते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल व अला आलिहि व सल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ुल जलाली वल इकराम या दय्यान या मन्नान या सुब्हान। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमने जो कुछ आज पढ़ा है और जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हम कुरान को समझने की कोशिश करते रहे हैं, इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम जो कुरान की तफसीर पढ़ते हैं इसको मेरे लिए और सुनने वालों के लिए सबके लिए आसान फरमा। मेरे लिए और सुनने वालों के लिए सबके लिए इसको हिदायत का जरिया फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रोज़ाना अपनी किताब की तिलावत करने, इसको समझने, इसको फैलाने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें बाअमल मुसलमान बना। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की मज़ीद बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमा। सेहत के साथ ये सारे रोज़े नसीब फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ हमारी तमाम दिन की इबादत हैं, इनका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं। इलाही कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इसका सवाब तमाम अंबिया किराम, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत, असहाबाए किराम, सहाबियात, औलियाए अल्लाह, शुहदा, सिद्दीकीन, सलीहीन, मोमिनीन, मोमिनात की खिदमत में पेश करते हैं। बिलखुसूस सिलसिला कासिमिया अज़ीज़िया नक्शबंदिया के तमाम बुजुर्गान, हज़रत जनाब मौलाना महर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह और जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल अली कासिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पेश करते हैं। इलाही कबूल फरमा, इनके दर्जात की बुलंदी फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस खानक़ाह कासिमिया अज़ीज़िया नक्शबंदिया की हिफाजत फरमा। इसके रूह रवां सजादा नशीन जनाब हज़रत शेख अज़ीज़ुल कासिमी हकीमी महरी नक्शबंदी मुजद्दिद साहब के दर्जात की बुलंदी फरमा। उनको सेहत व सलामती कामयाबी अता फरमा। उन्हें और इस खानका को क़यामत तक हिदायत का ज़रिया बना और इस खानका के तवस्सुत से आगे जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, कर दिए हैं और करने वाले हैं, जितने भी पाइपलाइन में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको कामयाबी अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों के हालों पर रहम फरमा। हमारे बुजुर्गान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। हाज़रीन महफिल के बुजुर्गान जो इस दुनिया से चले गए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हिसाब आसान फरमा, हमें हिदायत अता फरमा और हमें हिदायत का जरिया फरमा। अल्लाह ताला जी, हमारे दिलों में और भी इंतहा दुआएं हैं, ऐसी दुआएं जो ज़ुबान पर नहीं आती हैं, लेकिन या रब्बे करीम तू जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से, अपने करम से उन सबको कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलावत कुरान अल्लाह की शान, तलावत कुरान अल्लाह की पहचान।